السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ کا اسٹیمنا ہے کچھ سننے کا؟ جی 11:15 بجے، کیونکہ سننا ہے پھر 1 گھنٹہ جائے گا، چلے گا 2 گھنٹہ بھی چلے گا، لیکن نہ اتنا وقت میرے پاس ہے، نہ اتنا وقت میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا موقع ہے ہماری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی دوسری مرتبہ آپ نے چاہا اور ہم یہاں آئے تو پھر اطمینان سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابھی بہت مختصر میں صرف 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت ساری باتیں تو مولانا عمران اشرفی صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، میں مختصر میں کچھ باتیں سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ یہ بشارت ہے درود پڑھنے والوں کے لیے کہ قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پا جائے گا۔ تو اس لیے جس کو اس میدان محشر اور قیامت کی سختیوں سے جلدی گزرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی پار ہو جاؤں، وہ اپنی زندگی کو درود سے سجائے اور درود کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور نذرانہ پیش کرتا رہے۔ رب کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ کما تحب وترضى وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو سماعت کریں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں، اور میں نہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات، میں جو سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ وہ بات ہے جو آج تک تمام اولیاء کرام سمجھاتے رہے ہیں۔ خود حضور غوث پاک نے اپنی زندگی میں جس بات کو سمجھایا، خود عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس بات کو سمجھایا، اور کل اولیاء کرام حضور غوث پاک سے پہلے کے بھی اور بعد کے بھی اور آج تک جس بات کو وہ سمجھاتے آ رہے ہیں، اسی بات کو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ میری نہیں، یہ ان کی بات ہے۔ کس کی بات ہے یہ؟ ذرا بولیے کس کی؟ غوث و خواجہ کی بات ہے، میری نہیں، میری ذاتی نہیں۔ انہوں نے کون سی بات سمجھائی؟
انہوں نے جو بات سمجھائی وہ بھی انہوں نے اپنی ذاتی بات نہیں سمجھائی، انہوں نے وہ بات سمجھائی جو اللہ رسول ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی زندگی بھر میں وہ باتیں سمجھائی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں، مگر شاید ہم لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ خصوصی طور پر میری مراد ہے حضور غوث پاک کو ماننے والے، بزرگوں کے ماننے والے، ان کی یاد منانے والے، میری مراد وہ افراد ہیں۔ شاید سمجھا نہیں یا ممکن ہے غلط سمجھا۔ اب فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اتنے سمجھدار تو آپ بھی ہیں۔ بعد میں جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے اس کا، اس میں جو جواب دینا ہے وہ آپ نے دینا ہے سمجھنے کے بعد۔ سب سے پہلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا آپ سب حضور غوث پاک کو ماننے والے ہیں؟ سب ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں پر؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ سب 11ویں مناتے ہیں؟ کوئی منکر تو نہیں اس میں؟ سب منانے والے ہیں؟ لبیک۔ 11ویں کیوں مناتے ہیں آپ؟ اگر یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں تو آپ کے مختلف جوابات ہوں گے۔ دھیان سے سنیے، جتنا آپ غوث پاک کو مانتے ہیں آپ سے کئی گنا زیادہ میں مانتا ہوں۔ اس لیے مجھ پر شک مت کرنا، اپنا محاسبہ کرنا۔ میری بات سننے کے بعد مجھ پر شک مت کرنا، اپنا محاسبہ کرنا۔ میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا، جتنا بھی آپ مانتے ہوں گے آپ سے کئی گنا زیادہ میں غوث پاک کو مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ آپ پوچھیں گے اتنا بڑا دعویٰ؟ سوال آتا ہے ذہن میں، بھائی ہماری عقیدت تو بہت ہے، ہماری نسبت بہت مضبوط ہے، اور ہم سے زیادہ تو ہر ایک کو لگتا ہے کوئی شاید نہیں مانتا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے انداز میں یہی سوچتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر میری بات سننے کے بعد پھر جواب دینا کہ آپ زیادہ مانتے ہیں یا میں زیادہ مانتا ہوں، تب تک فیصلہ مت کرنا۔ حضور غوث پاک کیا ہے، ان کا فیضان کیا ہے، وہ آپ سنتے ہوں گے، میں دیکھتا ہوں۔ بس اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر اگر آپ کو بتاؤں تو آج چند لوگوں نے جو یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں مجلس میں، ان لوگوں نے تھوڑا سا دیکھا بھی ہوگا، بولیے ہاں یا نہ؟ یہ سب ان کا فیضان ہے، یہ سب ان کا فیضان ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ بک جاؤ، بک جاؤ۔ میں بھی بکا نہیں ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں بکنے کی، میں کوشش کر رہا ہوں بکنے کی، آپ بھی کرو۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ سنتے ہوں گے، میں نے دیکھا ہے اور میں دیکھتا ہوں، اور واللہ اللہ کی قسم کھا کے بات کہتا ہوں، شہنشاہ بغداد میری فریاد رسی اور میری مدد میرے اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ ہے وہ بغداد میں،
مگر اگر میں اپنے گھر سے ان کو پکاروں تو وہ میری فریاد رسی کرتے ہیں. اتنا اعتقاد اور اتنا مضبوط عقیدہ، صرف عقیدت نہیں میرا ہے. اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا مجھ پر شک مت کرنا. بہرحال اپنے سوال کی طرف لوٹتا ہوں. بتائیے 11ویں آپ نے کیوں کی؟ تو آپ کہیں کہ حضور غوث پاک کو خوش کرنے کے لیے. صحیح بات ہے؟ ہاں یا نہ کا جواب دیتے چلیے. دوسرا جواب ہوگا کسی کا برکت حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی نیت ہوتی ہے نا کہ سال میں ایک بار 11ویں کر لیں گے تو سال بھر انشاءاللہ روزی میں برکت رہے گی. کسی کا نظریہ یہ بھی ہے. کسی کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری مشکلیں حل ہو جائیں. 11ویں کر لوں گا تو مصیبت ٹل جائے گی، پریشانیوں کا حل مل جائے گا. بہرحال جوابات مختلف ہوں گے آپ کے. 11ویں کرنے کا جو مقصد آپ کے ذہن میں ہے. تو 11ویں آپ کی غوث پاک سے محبت کی ایک علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس کا انکار نہیں کرتا. ہے بولیے نا. میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب دھیان سے سنیے. ایک جملہ بھی مس مت کرنا ورنہ پھر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. 11ویں حضور غوث پاک سے محبت کی علامت ہے. مگر حقیقت میں حضور غوث پاک سے محبت کی علامت کچھ اور ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ صرف 11ویں کرنے سے بڑے پیر راضی ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے. دھیان سے سنیے گا. آپ کو لگتا ہے صرف 11ویں کرنے سے پیرانے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا کہ سب چھوڑ کر قرآن چھوڑ دیا، حدیثوں کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کے فرمودات کو چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، حقوق اللہ چھوڑے، حقوق العباد چھوڑے، گناہوں میں ملوث ہو گئے، شیطان کے پیروکار ہو گئے، حرام کی کمائی کماتے رہے، حرام کی غذا کھاتے رہے، شراب نوشی کی عادی رہے، زنا کے عادی رہے، چرس اور گانجا کے نشے میں پڑے رہے، لقمہ حرام کھاتے رہے، نظروں سے حرام دیکھا، زبان سے غلط جملے کہے، گالیاں دی، حرام بولا، جھوٹ بولا، برا کہا، دل توڑا، نفرتیں پھیلائی، غیبت کی، چغلی کی، ہزارہ گناہ کیے، اپنے پیروں سے غلط مقامات پر گئے، اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے جرائم انجام دیے، سارے کام جتنے برے ہیں وہ سب کرتے رہے اور پھر 11ویں کرتے رہے اور پھر یہ سوچ رکھی کہ اس سے بڑے پھر راضی ہو جائیں گے. اب ایمانداری سے بولیے صحیح ہے؟ راضی ہوں گے؟ تو پھر آپ کا کرنا کیا ہے؟ اس میں یہ آواز سمجھ لے، میں آپ سے زیادہ غوث پاک کو مانتا ہوں تو ہرگز یہ تعلیم کبھی نہیں دوں گا کہ آپ 11ویں بند کر دیں. کلیئر کر رہا ہوں. نہیں، اس سے بڑھ کر تجھ کو اہتمام کے ساتھ منائے، بلکہ اس کے اندر جو تبدیلی ہونی چاہیے، میں
اس کا خواہش مند ہوں، اور یہ میری اپنی خواہش نہیں، یہ خود حضور غوث پاک کی اپنی تمنا ہے۔ جس نہج پر وہ کرتے تھے اس نہج پر میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی کریں۔ جس نہج پر وہ 12ویں کرتے تھے اسی نہج پر، اسی منہاج پر ہم 11ویں کریں۔ ہم نے سب چھوڑا، صرف کھانا رکھا۔ کیا کیا؟ ہم نے سب چھوڑا، جو نہج تھا نا ان کا، جو راستہ تھا ان کا، جس انداز میں وہ 12ویں کرتے تھے، ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ میں اس انداز میں 11ویں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس انداز میں 11ویں کرنی ہے۔ ہم نے صرف کھانا رکھا، باقی سب چھوڑ دیا۔ وہ جس انداز میں 11ویں کرتے تھے، 12ویں کرتے تھے، وہ کیا تھا پتا ہے؟ وہ لوگوں کو بلا کر کے ذکر کرواتے تھے، حلقہ ذکر، خدا کی یاد۔ وہ درود پڑھواتے تھے، وہ نعت پڑھواتے تھے، وہ وعظ و نصیحت کرتے تھے، وہ عوام کی اصلاح کرتے تھے، وہ لوگوں کو خدا کے خوف سے رلاتے تھے، وہ رسول کے عشق میں تڑپاتے تھے، وہ اولیاء کرام کا نہج اور طریقہ بتاتے تھے۔ جس کو طریقت کہتے ہیں وہ اولیاء کرام کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے کی وہ دعوت دیتے تھے، وہ لوگوں سے توبہ کراتے تھے، وہ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، وہ مجمع میں تائب کرا کے لوگوں کو زاہد بناتے تھے، مجاہد بناتے تھے، زہد و ورع کی منزلیں طے کراتے تھے۔ یہ ساری نصیحتیں، یہ پیغامات عوام تک پہنچائے جاتے تھے، اور پھر اس کو سننے کے لیے جو مجمع تشریف لاتا، اس مجمع کو بغیر کھلائے پلائے واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، مدرسوں کے طلباء کے لیے، آنے والے زائرین کے لیے، سامعین کے لیے، خانقاہ میں آنے والے افراد کے لیے، سب کے لیے بہترین دسترخوان سجایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک لمبی قطار غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، جو خانقاہوں میں رہتے تھے، خانقاہوں میں آیا کرتے تھے، ان کے لیے بھی دسترخوان سجایا کرتے تھے۔ جہاں بادشاہ، بڑے بڑے لوگ بادشاہ کے دربار کے درباری بیٹھتے تھے، اسی دسترخوان پر غریب، یتیم، مسکین بھی بیٹھتے تھے۔ اس نہج پر وہ دسترخوان اور یہ انتظام اور انصرام ہوا کرتا تھا۔ بتائیے آج وہ ہمارے پاس ہے؟ آج ہماری نیاز میں ہم نے سب چھوڑا، صرف لنگر رکھا کھانے کا، اور اس لنگر میں کوئی غریب لوگ آ جاتے ہیں، مانگنے والے بھوکے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے دیگ پہ کھڑے ہوئے افراد کہتے ہیں بھائی ابھی ہمارے لوگوں کا کھانا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہماری مہمان آ رہے ہیں، کھانا بچے گا تو تم کو دیا جائے گا۔ بولیے یہ سچ بات ہے یا جھوٹ؟ تو پھر نہج کا ہوا غوث پاک کا؟ میں تو اس انداز میں دعوت دیتا ہوں کہ علی مناؤ، اس کو بھی بدلو، اور بڑے تجھ کو اہتمام کے ساتھ شاندار انتظام کرو۔ آپ کی 11ویں اپنوں کے لیے بھی ہو اور خاص کر کے غیروں کے لیے بھی ہو، اور ان کے مزاج اور ان کے مذہب کے مطابق کھانا بنایا جائے۔ ضروری نہیں کہ گوشت ہی بناؤ، ضروری نہیں کہ نان ویج بناؤ، ویجیٹیرین بناؤ، ان کو بھی مدعو کرو، انہیں بھی کھلاؤ، اور بتاؤ دیکھو ہمارا رب کیسا ہے، دیکھو ہمارے رسول کیسے، دیکھو ہمارا غوث، ہمارا خواجہ کیسا ہے۔ سب کو کھلاتے ہیں، سب کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ کسی کو کھانے میں دقت اور پریشانی نہ ہو کہ ہم کھائیں کہ نہ کھائیں، جو تم کھاتے ہو ہم وہی کھائیں گے، مگر آپ کو کھلائیں گے۔ یہ نہج میں تو چاہتا ہوں، تو میں ہرگز یہ دعوت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ 11ویں بند کر دیں، نہیں، میری مراد یہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ نے 11ویں کی وجہ سے بڑے پیر سے نسبت بنائی ہے، 11ویں کے ذریعے سے آپ نے رشتہ جوڑا ہے حضور غوث اعظم سے۔ یہ بڑی دولت ہے کہ آپ جڑے ہیں اور صحیح جگہ جڑے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے جڑے ہیں، ایسے اشخاص سے جڑے ہیں، ایسے افراد سے جڑے ہیں کہ جو اللہ کی طرف جا چکے ہیں، جا نہیں رہے، پہنچ چکے ہیں اللہ کے پاس۔
انہوں نے دنیا میں خدا کو پایا، خدا کا قرب پایا، خدا کے قرب خاص میں رہتے تھے وہ، گرچہ کہ وہ ہمارے درمیان ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مگر راتوں کی تنہائی میں وہ قرب خدا میں رہتے تھے۔ ان پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوا کرتی تھی، ان کا سینہ معرفت کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ہماری طرح تھے بھی نہیں، مگر پھر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے اور پھر بھی ہم جیسوں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ کیا یہ کرم کم ہے؟ اور ان کی تمنا یہ تھی کہ جس راستے پر ہم چلے، جس راستے پر ہم چلے، جس نہج پر ہم چلے، جو ہمارا منہاج تھا، وہ اللہ نے بتایا ہوا راستہ، وہ رسول نے بتایا ہوا راستہ، وہ ان کے اسلاف نے بتایا ہوا راستہ، اسی راستے پر چل کر کے خدا کا قرب اور منزل مقصود پائی۔ اور ان کی تمنا تھی کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے مریدین، محبین، متعلقین اسی راستے کو اختیار کرے اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے آئے، تاکہ جس منزل تک ہم پہنچے ہیں ہمارے مریدین کو بھی وہاں تک پہنچایا جائے۔ یہ مقصد تھا۔ اب بتائیے، جو ان کا راستہ تھا وہ تو ہم نے دیکھا، کیا تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا، حضور غوث پاک پیدا ہوئے اور بسم اللہ خوانی کرائی گئی تو 17-18 پارے کے حافظ، ان کے مریدین ناظرہ قرآن نہیں پڑھ پاتے، وہ حافظ قرآن اور ان کے ماننے والے ناظرہ نہیں پڑھ پاتے، بڑے لٹکتے پٹکتے ان کا ہدیہ ہوتا ہے۔ بولو یہ بات سچ ہے؟ بولیے۔ حضور غوث پاک نے علم دین حاصل کیا، حضور غوث پاک کے ماننے والوں کے پاس علم دین کا نام و نشان نہیں، وہ اپنی نمازیں درست نہیں پڑھ پاتے، باقی علم تو بازو میں رہ گیا۔ 5 وقت کی نمازیں درست نہیں پڑھ پاتے۔ اب میں تو بات ان کی کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں، مگر انہیں بھی نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ، شرائط اور فرائض کا علم نہیں۔ اور ہمارا پیر دیکھو، علم کا سمندر، ان کے زمانے میں، غوث پاک کے زمانے میں بڑے بڑے علماء مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور جب آپ تفسیر بیان کرتے تو بڑے بڑے علماء، علامہ ابن جوزی جیسے بڑے بڑے علماء کرام، محقق، محدث، مفکر، مفسر، تفسیریں لکھنے والے، وہ حضور غوث پاک کی تقریر سنتے اور فرماتے یہ تفسیر تو میں جانتا ہوں، یہ تفسیر تو میں جانتا ہوں، یہ تفسیر تو میں جانتا ہوں۔ آپ نے 11 تفاسیر ارشاد فرمائی۔ کتنی تفسیر؟ ان کے حضور غوث پاک تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور ہم ماننے والے کس راستے پر ہے کہ ہمیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، پھر حفظ الگ، پھر قرآن کو سمجھنا الگ، پھر قرآن کی ایک-آدھ ترجمہ جاننا الگ، پھر قرآن کی ایک-آدھ تفسیر جاننا الگ، اور وہ جانتے ہیں 11 تفسیریں۔ کتنی؟ 11 تفسیریں ہو گئی۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آگے تفسیریں شروع کی، 12، 13، 14، 15 کرتے کرتے 40 تفاسیر بیان کر دی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ میں نہیں جانتا تھا، ایسا علم کا سمندر ہے میرا غوث۔ یہ ہو گئی 40 ہونے کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ تو قال کی تھی، یہ کہنے کی تھی، ابھی حال کی باقی ہے، ابھی حال کی باقی ہے، وہ حال والوں کو سمجھاؤں گا، جو سن سکتے ہیں ان کو قال کی سمجھاؤں گا، اور جو محسوس کر سکتے ہیں ان کو حال کی سمجھاؤں گا۔ میرا غوث علم کا سمندر، تو اس نہج پر وہ چلے اپنے اسلاف کے۔ ہم کس کے نہج پر ہے کہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھ پاتے؟ بتاؤ کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا مختلف راستہ ان کا اور ہمارا۔ وہ چاہتے یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ وہ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ نے سارا راستہ چھوڑ دیا اور صرف 11ویں کو پکڑ لیا، تو کیا غوث پاک اس پر راضی ہوں گے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، کیا حج،
کوئی حاجت نہیں ہے. گنہگار ہو جاری رکھو گناہوں کا سلسلہ, بے نمازی ہو ایسے ہی رہو, جرائم کرتے ہو کرتے رہو, آنکھوں سے زنا کرتے ہو کرتے رہو, زبان سے جھوٹ بولتے ہو بولتے رہو, حرام کھاتے ہو کھاتے رہو, 11ویں کرتے ہو نا میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. کیا یہ بشارت دی ہے غوث پاک نے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ سامنے آ کر بتائے. یہ کسی نے نہیں سمجھایا. ہاں یہ ہو سکتا ہے سمجھانے والوں نے اس انداز میں آپ کو نہیں سمجھایا ہو, یا انہوں نے کوشش کی ہو آپ اس کو کیچ نہیں کر پائے, یہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ امکانات ہے. مگر ہرگز کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے غوث کے دیوانوں تم جیسے ہو ویسے رہو, بس 11ویں مت چھوڑنا. نہیں, مراد صرف اتنی ہے 11ویں سے نسبت تو اچھے بڑے پیر سے بنائی ہے, یہ نسبت بڑی پاکیزہ ہے, یہ نسبت بڑی, لیکن جب تک اس نسبت میں رہو گے تب تک سلامتی. اب نسبت میں ہے یا نہیں یہ ڈیسیجن آپ کو لینا ہے یا نہیں. اب مثال دیتا ہوں, ایک واقعہ سناتا ہوں بس اور اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. ایک بزرگ جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, وہ ایک بزرگ کا ایک غیر مسلم سے مناظرہ ہوا, بحث ہوئی حق اور باطل مذہب پر, خدا کے ہونے نہ ہونے پر, اور حق کے حق ہونے باطل کے باطل ہونے پر بحث ہوئی. مناظرے سے بات نہیں بنی تو اس اللہ کے ولی نے کہا چلو مباہلہ کرتے ہیں. مناظرے سے بات نہیں بنتی, مباہلہ کرتے, آؤ ایک جگہ جمع ہو جاتے, آگ جلاتے, ہم دونوں آگ میں کودیں گے, جو بچے گا وہ حق پر ہوگا, جو جلے گا وہ باطل. فیصلہ ہو جائے گا خدا کی جانب سے کہ کس کا خدا سچا ہے اور کس کا خدا جھوٹا ہے, فیصلہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے, مجمع جمع ہوا دیکھنے والوں کا, دونوں, وہ ماننے والے اللہ کے ولی تھے اور انکار کرنے والا جو تھا وہ غیر مسلم تھا اور اپنے مذہب کا پنڈت تھا, بڑا تھا, مہنت تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے, دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دونوں آگ میں گئے. عوام دیکھتی رہی, دیکھیے اب کون باہر آتا ہے. آنا تو ایک کو تھا, ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے نا, بولو, ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے. ابھی میں آپ کو نسبت سمجھا رہا ہوں. ہماری نسبت کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں نہیں ہے, بہت مضبوط نسبت ہے. اس نسبت کا لحاظ کرو میرے دوستو, اس نسبت کا لحاظ کرو, لاج رکھو. اگر آپ کو لگتا ہے میں نے بڑے پیر سے نسبت جوڑی ہے اور یہ نسبت بڑی پاکیزہ ہے تو اس نسبت کو پاکیزہ رکھو, اس نسبت کو پاکیزہ رکھو, آلودہ مت ہونے دو, اس کو ناپاک مت کرو اپنے ناپاک کاموں سے. اپنے اعمال کو پاکیزگی میں رکھ کر کے, پاکیزہ اعمال اختیار کر کے اس نسبت کو اور پاکیزہ بناؤ اور اپنی نسبت کو جوڑے رکھو. اس میں گندگی آئے گی تو پھر نسبت کا لحاظ آپ نے نہیں کیا, لاج آپ نے نہیں رکھی, شرمندگی ہوگی, یہ تعلق آپ کا کمزور پڑ جائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رشتہ آپ کا پیر سے ہے, پیرانے پیر سے ہے, تو یہ مزید روشن ہو جائے, مزید روشن ہو جائے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ جو کچھ ہم برا کرتے تھے وہ سب چھوڑنا ہے, اور جتنے اچھے کام جو غوث پاک نے کیے وہ ہمیں کرنے ہیں. 11ویں بند نہیں کرنی, 11ویں کے ساتھ دوسرے اعمال شروع کرنے ہیں اور برائیاں چھوڑنی ہے. ورنہ اگر ایسا نہیں کیا تو ہم نے نسبت بنائی تو صحیح مگر نسبت سے جڑے نہیں رہے, ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے گا. ہوا کیا, جانا تھا دونوں کو اور آنا تھا ایک کو. مجمع نے دیکھا گئے دونوں اور آئے بھی دونوں, گئے دونوں اور آئے بھی دونوں. سب حیران, کیا دونوں حق پر ہے, کیا دونوں حق پر ہے؟ اب یہ اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے, مولا یہ کیا راز ہے؟ میں تو حق پر ہوں, مجھے پتا ہے,
تو تیرا یہ بندہ جو تجھے نہیں مانتا یہ بھی حق پر ہے. آواز آئی اے میرے بندے تو نے صرف یہ دیکھا کہ وہ حق پر نہیں ہے اور تو حق پر ہے, مگر میں نے یہ دیکھا گرچہ کہ وہ حق پر نہیں ہے, وہ مجھے نہیں مانتا, مگر آگ میں جاتے وقت تم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا, جلاتا کیسے؟ وہ مجھے نہیں مانتا مجھے پتا ہے, مگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ تھا, جلاتا کیسے؟ تو ہم نے پیران پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. یہ تو کسی ولی کی کرامت ہے اور میں ولیوں کی سلطان کی بات کر رہا ہوں. ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, جلاتا کیسے؟ پھر مولا کیا کروں؟ کہا ہاتھ چھوڑ اور جا. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں آگ میں جائیں گے, ہاتھ نہیں پکڑیں گے ایک دوسرے کا, ٹھیک ہے. اب دونوں جب گئے تو بعد میں اللہ کے ولی باہر آئے, نسبت ٹوٹی, کھیل ختم. اب اس نسبت سے جڑے رہنا ہے تو پھر وہ کام جو غوث پاک کو پسند ہے اس کو اختیار کرنا ہے. یہ نسبت اور مضبوط ہو جائے گی, یہ نسبت اور مضبوط ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کیا اور مانا پیر کو, اطاعت کی ابلیس کی, مدد غوث پاک سے مانگی اور خواہشات کی تکمیل کی ابلیس کی طرح, اور ایسی زندگی گزاری, تو یہ نسبت کمزور ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہی وجہ ہے ہماری جماعت نے بے عملی اور بد عملی اختیار کی, نسبت بنا کر رکھی, مگر چونکہ بد عملی اور بے عملی اختیار کی, نیکیاں نہیں کی, سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا, گناہوں کے راستے کو نہیں چھوڑا, تو کچھ لوگوں نے بہکا دیا, ان کی نسبت کمزور تھی, وہ بہک گئے, ہماری جماعت سے چلے گئے. اصول ہمارا ہے, اس کا اب تک ہم بچے ہوئے ہیں, یہ پیر کا کرم, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. اور اگر ایسے ہی رہے تو پھر اور کم ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتا, حضور غوث پاک بھی یہ نہیں چاہتے. حضور غوث پاک یہ چاہتے ہیں 11ویں مناؤ, میرے سے نسبت ہے, مگر میری نسبت کا لحاظ رکھو, اور اس نسبت سے مضبوطی چاہتے ہو تو جیسا جیسا میں نے کیا ہے کم سے کم ویسا تو نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم میرے پیچھے پیچھے کرتے آؤ. تو جہاں میں جانا چاہتا ہوں میں تم کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں. آؤ گے غوث پاک کے پیچھے پیچھے؟ امید کرو کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم سب اپنے رب سے وعدہ کریں کہ مولا اب غوث پاک کے نقش قدم پر چلیں گے اور ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. دعا کرو غوث پاک ایک نظر کر دو, آپ نے تو ابدال کو ولی بنایا ہے, چوروں کو ولی بنایا ہے, چوروں کو ابدال بنایا ہے, چوروں کو ابدال بنایا. ایک نگاہ ڈال کر کے ہم پر بھی ایک نگاہ ڈال دو اور ہمیں آپ کی پیچھے چلنے والا آپ کا پکا سچا مرید بنا دو. مگر ارادہ تو کرو, ارادہ تو کرو, ورنہ ادھر سے سن کے ادھر سے چھوڑنا ہے تو کچھ نہیں ہونا. پہلے آپ کا ارادہ, پہلے آپ کی نیت, اس کے بعد اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اگر آپ کوشش کریں گے تو ناکام نہیں ہوں گے. یاد ایک چونٹی بلندی پر چڑھنے کے لیے اپنے وزن سے دگنا وزن لیتی ہے. کتنا؟ جو دانا وہ لیتی ہے, لکھا ہے اپنے وزن سے دگنا وزن کا ہوتا ہے, اور لے کر کے چڑھتی اوپر ہے, گرتی ہے کئی مرتبہ مگر ہمت نہیں ہارتی, پھر چڑھتی ہے, اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے. کرتا ہے وہ تو ایک ادنا مخلوق ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے ہم میں بڑا کمال رکھا ہے. کر کے تو دیکھو ارادہ. تو مان خورد کے رہنے والے مسلمانوں, غوث پاک کا پیغام میں نے آپ تک پہنچایا ہے. وہ جو چاہتے تھے, وہ جو ان کے دل کا درد ہے, جو ان کی تمنا ہے, جو ان کی رضا ہے, جو ان کی خواہش ہے, جو غوث پاک کی آرزو ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے مریدوں کے سامنے رکھی ہے. مریدوں, آپ کی مرضی ہے, اس کو قبول کرتے ہو یا رد کرتے ہو.
بولو مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نظر آئیں گے کل فجر میں؟ آواز دھیمی ہو گئی انشاءاللہ. ایسے ہی وعدہ کر رہے ہو کہ دل سے؟ اگر یہ کر لیا نا تو غوث پاک آپ سے راضی ہو جائے گا. ان کو راضی کرنا ہے تو یہ وہ راستہ ہے. اس کو چھوڑ کر کے کوئی راستہ اختیار کرو. حضور غوث پاک نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ سب چھوڑو 11ویں کرو میں راضی ہو جاؤں گا. نہیں، اہل سنت جماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. لوگوں نے مس گائیڈ کیا لوگوں کو. دیکھیے یہ غوث پاک کے ماننے والے سب چھوڑتے اور 11ویں پابندی سے کرتے ہیں. مذاق بنایا ہمارا. ہم ایسے نہیں ہیں اور یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. یہ کسی ولی کا نظریہ نہیں ہے. اللہ والے سے جڑنے والے لوگ اور زیادہ متقی اور پرہیزگار ہونے چاہیے. جبکہ ہم بے خوف ہو گئے. سب سے زیادہ بے خوف ہماری جماعت نظر آتی ہے. سب سے زیادہ بد عمل ہماری جماعت نظر آتی ہے. جبکہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہماری جماعت ہونی چاہیے تھی. سب سے زیادہ تقوی ہماری جماعت میں ہونا چاہیے تھا. جس غوث کے والد محترم ایک سے بغیر اجازت کی کھایا تھا، شرعاً گرفت نہیں ہوتی، شرعاً کوئی گرفت نہیں تھی، پھر بھی اس کی معافی کے لیے 12 سال تک کھیت میں جا کر کے آبیاری کی ہے، پانی دیا ہے 12 سال. اور پھر ایسی عورت سے نکاح کیا جو پوری معیوب بتائی گئی، عیبدار بتائی گئی. ایسے خاتون سے نکاح کیا، چو چرا نہیں کیا کہ کس کو گلے میں باندھا جا رہا ہے. نہیں، منصور ہے، اس کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. یہ ہے کانسیپٹ، یہ ہے تصور جو بزرگوں نے دیا ہے. وہ اس طرف دکھاتے ہیں اللہ کا راستہ کہ رب کی طرف دیکھو، وہاں شرمندگی نہ ہو، وہاں شرمندگی نہ ہو. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرید بھی وہاں شرمندہ نہ ہو. ہم نے جیسا کیا ہے مرید ہمارے پیچھے پیچھے آئے. بھلے ہماری طرح نہیں بن سکے چلے گا، کم سے کم پیچھے پیچھے آؤ. باقی پھر ہماری ذمہ داری، ہم تم کو کھینچ کے لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے. ہم نہیں جائیں گے مگر پیچھے آنے والوں کو لے کے جائیں گے. پیچھے کے پیچھے بھاگنے والوں کو نہیں لے کے جائیں گے. ہم نے ہاتھ پکڑا اور پیچھے سے غائب ہو گئے. مرید ہونے کے بعد میں زندگی پر شجرا نہیں دیکھا، نام نہیں لیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں اور کوئی عمل نہیں. مرنے کے وقت میں گھر والوں کو یاد آتا رہی ہے تو مرے گا، شجرا ڈھونڈو اس کا. اب ڈھونڈ کے نہیں ملا تو کسی کا لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. بولو یہ حال ہے کہ نہیں؟ اس کو بدلو. میں نے غوث پاک کا پیغام آپ کے حوالے کیا ہے. قبول کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، مگر پھر بھی درخواست کروں گا اس کو رد مت کرنا. اگر رد نہیں کیا، قبول کیا تو غوث پاک آپ کی اس ادا پر راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ راضی ہو کر ایک نظر کر دینا، زندگی دنیا آخرت سب بدل جائے گی. تھوڑا سا وقت تھا آپ کے پاس، ان کی امانت میں نے پہنچا دی. اور بھی بہت ساری امانتیں ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ.